جب عید کا چاند نظر آیا کرے نا تو رونا دھونا نہیں کیا کرو، ہائے 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 رمضان چلا گیا، ہائے 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 رمضان یہ ہو گیا. اللہ خوشی دلا رہا ہے کہ بھائی 1 مہینے کی ٹینشن تھی ختم ہو گئی، اب کھاؤ پیو موج مستی کرو، اب کھاؤ پیو، یہ اللہ نے ثواب لکھ دیا تو خوش ہو جاؤ. حکیم اختر صاحب فرماتے تھے اعتکاف کی رات جب چاند نظر آئے نا، اعتکاف ختم ہو، خوشی خوشی گھر جایا کرو. بہت فنٹر بن رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے 1 روزہ کھا گئے وہ. میں نے کہا رکھ لے تو بھائی روزہ، اگر کھا گئے تو کل رکھ لے دوبارہ، تجھے کس نے منع کیا؟ عید کے بعد ایک رکھ لینا، نہ رکھ رہا ہے بس ایسی بات. چاند نظر آئے بھائی خوشی، تو اللہ نے تو روزے ختم کر دیا، آپ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو. اسی وجہ سے عید کا روزہ کیا ہے؟ حرام ہے. اور ہمارے نبی عید کے دن عید الفطر میں صبح کھا کے آیا کرتے تھے، حالانکہ آپ ناشتہ نہیں کرتے لیکن عید کے دن پہلے کھاتے تھے. یہ بتانے کرنا کیسا ہے، شریعت میں چاند کی پہلے سے پیش گوئی کرنے کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ پیش گوئی کر سکتے ہیں کہ اس دفعہ عید فلاں تاریخ کو ہوگی؟ محمد ردیم کراچی. جی ہاں جی، فلکیات کے علم میں بڑی ترقی کی ہے. بعض دفعہ فلکیات سے یقینی طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ روزے 30 ہوں گے یا 29 ہوں گے. تو اگر ماہر فلکیات کو 100% یقینی طور پہ کیلکولیشن سے پتہ چل گیا اور وہ بتا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن بعض دفعہ فلکیات کے ماہرین خود کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھئی امکان ہے، تو پھر وہ پیش گوئی امکان ہی کی کریں، یعنی وہ بتائیں کہ بھئی امکان 29 کا بھی یا 30 کا بھی ہے، وہ یہ بتا دیتے ہیں اتنے % امکان ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے ہلال کمیٹی کو آسانی ہوتی ہے. باقی ہلال کمیٹی نے کرنی اپنی ہوتی ہے، وہ فلکیات والوں کی پیش گوئیوں کو آج کل لفٹ نہیں کراتی ہے. رؤیت ہلال کمیٹی کے اعلان کے خلاف عید کرنا. رؤیت ہلال کمیٹی نے روزے کا اعلان نہیں کیا، مگر کسی گاؤں میں چاند دیکھا گیا تو وہ گاؤں والے روزہ رکھیں یا نہیں؟ اسد اللہ لغاری سے نہیں رکھ سکتے، کیونکہ چاند کے ہونے نہ ہونے کے فیصلہ کرنے کی اتھارٹی شریعت نے گورنمنٹ کو دی ہے. تو گورنمنٹ یا اس کی طرف سے نامزد کمیٹی، تو جب تک وہ کمیٹی اعلان نہیں کرے گی، ایسے تو آپ خود بتاؤ نا، ملک میں فساد پیدا ہو جائے گا. وہ کہہ رہا ہے میں نے دیکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ ادھر گواہی لے رہا ہے، وہ ادھر گواہی لے رہا ہے، تو ہر گلی محلے میں پھڈے ہوں گے پھر تو اس لیے یہ اتھارٹی حکومت کے پاس ہے. ہاں گاؤں والوں میں جس آدمی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ رکھ لے، لیکن اس کی گواہی دوسروں کے لیے حجت نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو موسٹ ویلکم، آپ رکھیں روزہ بھائی. ہم جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے یا حکومت کا اعلان نہیں سنیں گے تو اس وقت تک ہم روزہ نہیں رکھیں گے. تو گواہی دینا، گواہی کو لینا، گواہی کو سن کے اس پہ فیصلہ کرنا، یہ ہر آدمی کو اس کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ حکومت کو اس کا حق حاصل ہے. ویسے بھی آپ دیکھ لینا، کوئی قتل کے کیسز ہوتے ہیں، چوری کے کیسز ہوتے ہیں، ہر آدمی تھوڑی ٹھیے لگا کے بیٹھتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے بھائی تھانے میں جاؤ یا عدالت میں جاؤ یا کوئی حکومت کی طرف سے کوئی نامزد کمیٹی ہو اس کے پاس جاؤ. اچھا بھائی، پوری دنیا میں ایک دن رمضان اور عید ہو سکتی ہے، چاند کے اختلاف مطالعے کا کہاں تک اعتبار ہے؟ ایک دوست سے اعتراض کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو سب ممالک کے مسلمانوں کو روزہ وغیرہ رکھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. محمد فہد نواز ڈیرہ اسماعیل خان سے، وہ جب رکھنا چاہیے جب پوری دنیا میں ایک خلافت ہو اور وہ خلیفہ نے کہیں سے بھی گواہی لے کے پوری دنیا پہ نافذ کر دی، تو پھر ہے کہ پھر پوری دنیا میں ایک ٹائم پہ رمضان شروع ہوگا اور ایک ٹائم پہ عید ہوگی. لیکن اگر پوری دنیا میں حکومتیں الگ الگ ہیں تو ایک حکومت دوسرے حکم کے فیصلے کی شرعاً پابند نہیں ہے انتظامی چیزوں میں، تو اس میں پھر وہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ بھئی ہم اپنی کمیٹی کو ترجیح دیں گے، یہاں کے نظام کو ترجیح دیں. لیکن اگر گورنمنٹ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے، یا سارے اسلامی ملک مل کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس معاملے میں ایک کنٹری کو اتھارٹی دے دی ہے، وہ جب فیصلہ کرے گا تو ہم سب پہ نافذ ہوگا، تو پھر سب پہ نافذ ہو جائے گا. جیسے آج اگر ساری دنیا کے اسلامی ممالک مل جائیں اور وہ فیصلہ کریں تمام ملکوں کے سربراہ کہ بھئی سعودی حکومت جس دن روزے کا اعلان کرے گی تو وہ اعلان ہمارے لیے بھی ہوگا اور ہم اس کو نافذ العمل سمجھیں گے، اور سعودی حکومت جس دن عید کا اعلان کرے گی تو ہم شرعاً ہم پر بھی حجت ہوگا. تو اگر سارے ملکوں کے کنٹریز یہ فیصلہ کر لیں تو پھر پوری دنیا میں ایک عید ہو جائے گی اور ایک رمضان ہو جائے گا اور بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن جب تک گورنمنٹ یہ فیصلہ نہیں کرتی تو اپنے طور پر کسی کے لیے یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کنٹری میں 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنائے اور وہ کہے کہ نہیں جی میں کسی اور کنٹری کے حساب سے چلوں گا یا کسی اور ملک کی گواہی کے حساب سے چلوں گا. یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اچھا بھائی، چاند رات میں کیا عبادت کی فضیلت ہے؟ لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات کی شریعت میں کیا فضیلت ہے؟ اسامہ صاحب کراچی سے. اس پر میں مستقل بیان کر چکا ہوں. دیکھیں، عید کی رات، بقرعید اور عید الفطر کی رات کے بارے میں کچھ احادیث ہیں جن میں آتا ہے اس کی رات میں بہت عبادت کی فضیلت ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ انتہا درجے کی ضعیف حدیثیں ہیں. لیکن اب چونکہ کثرت سے ہیں تو بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اتنی ساری حدیثیں درجے حسن تک پہنچ جاتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی چلتی ہیں، تو اس لیے بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ بھئی اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، عید کی رات اور بقرعید کی رات میں یہ فضیلت کی رات ہے. لیکن بعض محققین اس طرف گئے ہیں کہ ایک تو روایتوں میں ذوف بہت زیادہ ہے، دوسرا وہ قیاس کے بھی خلاف ہے. قیاس کے خلاف اس لیے ہے کہ دیکھیں شریعت کا ایک حکم، شریعت کا ایک مزاج یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اسلام کہتا ہے افطار میں جلدی کرو،
کیوں کہ اب روزے کا ٹائم ختم ہو گیا. اسی طرح جیسے ہی چاند نظر آیا تراویح ختم, کیونکہ رمضان کے احکام جو تھے وہ ختم. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھایا کرتے تھے. اس میں یہی حکمت تھی, یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے جب رمضان جاتا ہے تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ جاتا ہے. تو راتوں کی عبادت کی جو فضیلت تھی رمضان کی, رمضان جاتے ہی وہ فضیلت بھی ختم ہو گئی, اور دن میں روزے کی جو فضیلت تھی رمضان جاتے ہی وہ روزے کی فضیلت بھی ختم. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہل کر رہے ہیں. حالانکہ بقرعید میں آپ جلدی نہیں کھاتے تھے, لیکن عید الفطر میں آپ عید سے پہلے کچھ کھاتے تھے. اس میں بڑی حکمت یہی ہے کہ بھائی اب روزہ ختم ہو چکا ہے, اب تو کھانے میں جلدی کرنی ہے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ عید کی جو رات ہے وہ آرام کی رات ہو, اور وہ جو رمضان میں ایک پورا اللہ نے ہم سے عبادت کروائی اور اس کی راتوں کو لوگ لیلۃ القدر میں جاگے اور رمضان کی راتوں کو عبادت کیا, تو وہ عبادت کا ٹائم اب ختم ہو چکا ہے. اب یہ رات ایک نارمل رات کی طرح ہے. تو لہذا اس میں کوئی عبادت کر لے تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اگر کوئی اس نیت سے عبادت کرتا ہے کہ رمضان میں عبادت کا جو میں نے اپنے آپ کو عادی بنایا ہے وہ میں کنٹینیو کروں تاکہ میری عادت نہ چھوٹے, تو اس نیت سے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ اس میں اگر الگ سے عبادت کی کوئی خاص فضیلت وارد جو ہوئی ہے وہ ضعیف ہے اور قیاس کے بھی خلاف ہے. تو اور ویسے بھی آپ خود سوچیں نا کہ اگر رمضان عید کی راتوں کو عبادت کریں گے لوگ, اتنی فضیلت کی رات ہے, تو ظاہر ہے زیادہ جاگیں گے پھر اس میں, تو پھر عید کا دن کیسے منائیں گے؟ یعنی عید تو اسلام میں صبح شروع ہوتی ہے نا. صبح اگر آپ تھکے ہوں گے تو وہ عید کا دن تو آپ کا وہ تھکاوٹ میں گزرے گا پھر. تو یہ سب چیزیں یعنی ایک اشکالات ہوتے ہیں اس قول پر جو کہتے ہیں کہ عیدین کی راتوں میں عبادت کرنی چاہیے. تو اسلام میں دن جو ہے, رات جو ہے وہ دن کے تابع ہوتی ہے. تو روزے کے دن میں, رمضان میں دن میں روزہ, رات اس کے تابع ہے, تو رات میں عبادت. اب عید کا دن جب کھانے پینے کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, تو اس کی رات بھی عید کے دن کے تابع ہوگی, تو وہ عبادت کی رات ہوگی نہیں. لیکن اس نیت سے عبادت کوئی کر لے کہ میں نے رمضان میں جو تہجد کی عادت ڈالی ہے وہ عادت مجھ سے چھوٹے نہیں, اس نیت سے اگر کوئی رات کو عبادت کرتا ہے تو نہ صرف جائز بلکہ ثواب ہے. تو پھر اس میں عید کی رات نہیں, پھر اگلے دن بھی کرے, اگلے دن بھی کرے, تاکہ یہ عادت جو اس کو عبادت کی پڑی ہے کنٹینیو رہے. تو کنٹینیو رکھنے کے لیے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ عیدین کی رات میں الگ سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے. بہرحال دوسری طرف بھی علماء ہیں, تو جب علماء میں اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے میں, تو جس عالم کی بات جس پہ زیادہ اعتماد ہو اس کی بات کو لے لینا چاہیے, دوسرے پہ رد نہیں کرنا چاہیے. کیا چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کیا چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ شمس الحق راول پنڈی سے. میرے علم میں نہیں ہے کہ الگ سے کوئی فضیلت ہو چاند رات میں دعاؤں کی قبولیت کی. باقی اللہ نے دعا قبول کرنے پر کوئی ٹائم نہیں متعین کیا, جب چاہیں دعا کریں, لیکن اس کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں میرے علم میں. اگر کسی کے پاس کوئی حدیث ہو, ظاہر ہے ہم ایسا علم کا دعویٰ تو نہیں کرتے کہ ہر کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے سب کچھ. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے میں کوئی بات کہتا ہوں تو لوگ حوالہ بھیج دیتے ہیں, تو میں رجوع کر لیتا ہوں. تو میرے علم میں اب تک ٹوٹی پھوٹی ہم نے تحقیق کی ہے, کوئی ایسی روایت مجھے ملی نہیں ہے جس میں یہ آتا ہو کہ چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی. اگر کسی کے علم میں ہو تو کائنڈلی وہ حدیث کا ریفرنس بھی. فوتگی والے گھر میں پہلی عید کیسے منائیں؟ جس کے گھر میت ہو اور پہلی عید آ جائے تو کیا حکم ہے؟ یعنی کیا رشتہ داروں کا عید میں تعزیت کے لیے آنا, رونا دھونا, اور اس طرح فیملی والوں کا نئے کپڑے نہ بنانا, یہ کیا حکم ہے؟ نہیں, یہ جائز نہیں ہے. ان کے لیے بھی عید ایسے ہی ہے جیسے دوسروں کے لیے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کو غم ہوتا ہے, اور عید کے دن اگر ان کے آنسو نکل جائیں اپنے پیاروں کو یاد کر کے, اپنے مرحومین کو یاد کر کے, تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ غیر اختیاری چیز ہے. لیکن عید والے دن باقاعدہ غم منانا اور یہ کہنا کہ یہ نئے کپڑے نہیں سلوائیں گے اور سب رونے دھونے کی نیت سے ان کے گھر جمع ہو جائیں گے, یہ ٹھیک نہیں ہے. ویسے جمع ہو جائیں کہ ان بیچاروں کو غم پہنچا تھا تو آج ہم ان کی عید کی خوشیوں میں شریک ہو گئے, تھوڑا غم ہلکا کر دیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. غم منانے کے لیے جانا جائز نہیں ہے, غم ہلکا کرنے کے لیے جانا ان کے گھر میں جائز ہے. عیدی دینے کی شرعی حیثیت, عید کے دن بچوں کو جو پیسے دیتے ہیں عیدی کے نام پہ, اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ صدام حسین کشمیر سے. بھائی بچوں کو اگر عیدی نہیں دیں گے تو بچوں کی عید کہاں سے ہوگی؟ تھوڑا بہت تو اتنا بھی آپ مشکل نہ بنائیں میرے بھائی دین کو. تو بچوں کو تو خوشی ہی عید میں اسی کی ہوتی ہے. ہاں اس کو بہت زیادہ اتنی بھاری بھاری رقمیں اب لوگوں نے باندھ لی ہیں جس پہ بندے کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ یار میرے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں اور بچے سارا میری جائیدادیں پی جائیں گے عیدی میں. تو ہلکا رکھنا چاہیے. تو اپنے بچوں کو یا اپنے قریبی رشتہ داروں کو تھوڑے بہت پیسے دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن وہی بات ہے کہ انسان پہ اس کی طاقت سے زیادہ گنجائش سے زیادہ بوجھ ڈالنا یہ بہرحال حرام ہے. اگر کہیں اتنا زیادہ یہ رسم جڑ پکڑ گئی ہے کہ آپ کی بوجھ بننے لگی ہے تو پھر اس کو ختم کر دینا. عید میں گلے ملنا کیسا؟ عید کی نماز کے بعد گلے ملنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کیا ایک بار ملنا ہے یا 3 بار؟ افضل راجہ. عید کے دن گلے ملنا سنت سے ثابت نہیں ہے, اس رسم کو ترک کر دینا چاہیے. اس کی وجہ سے بہت ٹینشن ہونے لگی ہے, عید منانا مشکل ہو جاتا ہے. بندہ نکلا اور ہزاروں کا مجمع آگے کھڑا ہوا ہے, امام صاحب سے عید ملیں گے, تو امام صاحب دنیا میں کسی سے ملنے کے لائق نہیں رہتے.
تو اس لیے جو چیز شریعت میں نہیں ہے اس کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے. بس مسافہ کر لیں, عید مبارک کہہ دیں, دعائیں دے دیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. میں نے تو دیکھا ہے لوگ راستے بدل رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ تو 3 دفعہ گلے مل رہے ہوتے ہیں, وہ تو بہت ہی ٹینشن میں ہوتے ہیں. اب آپ گلی میں جا رہے ہو, آگے سے 10 آدمی آ رہے ہیں, او بھائی آدمی کہتا ہے ہر ایک سے 3 دفعہ ملو, تو 10 کو 3 سے ضرب دیں 30 دفعہ, تو 30 دفعہ جب آپ اس سے گلے ملے, پھر آگے 5 آدمی آ رہے ہیں تو 5 یا 15 وہ ہو گئے, پھر تو تھوڑے یعنی اتنی ٹینشن ہوتی ہے. آدمی کہتا ہے یار میں اگر گلا گھر میں رکھ کے آتا یا اس کی عید ملنے کے لیے کوئی الگ سے گلا بنوا لیتا تو زیادہ اچھا ہوتا. تو جو شریعت میں نہیں ہے وہ نہ کریں, اپنے اوپر خام خواہ کی پابندیاں نہ لگوائیں. تو اس لیے لوگ راستہ بدل دیتے ہیں, میں نے دیکھا ہے, دیکھا بھائی وہاں سے پورا جتھا آ رہا ہے دوستوں کا, بھائی ادھر سے ٹن مار, بھائی یہاں سے نکل, تو اتنی ٹینشن. تو اس لیے جو ہلکا شریعت نے جس کام کو ہلکا رکھا ہے اس کو ہلکا ہی رہنے دیں. تو مسافہ کر لیں, عید مبارک کہہ دیں, وہ بھی مسافہ بھی جب کریں جب آمنا سامنا ہو جائے. نہیں ہوتا تو اسپیشل وہ عید کے لیے مسافہ کرنے بندے کے پاس جا رہے, یہ بھی ٹھیک نہیں, بس اپنے قریبی رشتے داروں سے مل لیا کرے. اچھا بھائی, عورت گھر پر عید کی نماز کیا پڑھ سکتی ہے؟ کیا عورت گھر پر عید کی نماز پڑھنی چاہیے؟ اگر ہاں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تہذیب انور اتر پردیش. نہیں جی, عورت عید کی نماز گھر پہ نہیں پڑھ سکتی. عید کی نماز اگر پڑھنی ہو تو عیدگاہ میں جہاں بھی جماعت ہو رہی ہے وہاں شرکت کرنا ضروری ہے. عید کی مبارکباد دینا کیسے؟ عید کی مبارکباد دینا کیسے؟ وسیم احمد, اچھی بات ہے, دعا ہے مبارکباد. مبارک کا مطلب اللہ اس دن کو آپ کے لیے برکت والا کرے, تو یہ ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جمعۃ الوداع اور عید میں نیا لباس پہننا رمضان المبارک میں. جمعۃ الوداع اور عیدین میں نیا لباس پہننے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ مرد اور عورت دونوں کے بارے میں حکم بتا دیں. حفصہ نور. دیکھیں الگ سے حدیث میں یہ تو نہیں ہے کہ نیا لباس پہنو, لیکن یہ حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن بھی اور عید کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین لباس پہنتے تھے. تو اگر کوئی بہترین لباس کے لیے نیا لباس سلوا لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اس زمانے میں عید کی بات کر رہا ہوں, جمعۃ الوداع کی نہیں. تو عید کے دن نیا لباس سلوا لینا چاہیے, کیونکہ شاعر اسلام میں سے ہم ذرا درسی باتوں پہ نئے نئے کپڑے سلوا رہے ہوتے ہیں. کسی کی شادی میں جانا ہے, ختنے تک میں جانے کے لیے کپڑے سلوا رہے ہیں آج کل لوگ. تو عید تو شاعر اسلام میں سے, اللہ نے ہمیں یہ دن دیا ہے خوشی منانے کے لیے. تو اس میں اگر کسی کو اللہ نے وسعت دی ہے تو افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ پراپر نئے کپڑے سلوائے اور اچھی کوالٹی کے کپڑے سلوائے. اور اس میں مرد اور عورتیں برابر ہیں, خواتین کو بھی چاہیے مردوں کو بھی چاہیے. باقی جمعۃ الوداع کے دن اچھے کپڑے پہننا جمعہ ہونے کی وجہ سے تو ٹھیک ہے, لیکن جمعۃ الوداع کی الگ سی کوئی فضیلت نہیں ہے. تو اس لیے اس دن آپ جیسے جمعے کو کپڑے پہنتے ہیں, چاہے نئے پہنتے ہیں یا پرانے استری کر کے دھو دھا کے نیا بنا لیتے ہیں, تو عام جمعوں کا جو حکم ہے جمعۃ الوداع کا بھی وہی حکم ہے. اس میں الگ سے نئے کپڑے پہننے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. ختم تراویح پر مٹھائی بانٹنا, کھانا کھلانا, مساجد میں ختم تراویح کے نام پر بریانی یا شیرینی بانٹنا کیسا ہے؟ عابد محمود, بہت بری اور ناپسندیدہ رسم ہے, بچکانہ رسم ہے ایک قسم کی. خاص طور پر مٹھائی اور لڈو بانٹنا تو بہت ہی بچکانہ, جیسے بالوشاہی بٹ رہی ہے, جیسے پتہ نہیں کیا کیا تم نے, بچکانہ حرکت ہے, قبیح رسم ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے, اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے. باہر ملک والے صدقہ فطر کس حساب سے دیں گے؟ ہم سعودی عرب میں کام کرتے ہیں, پاکستان میں ہمارے گھر والے ہماری طرف سے صدقہ فطر ادا کریں تو کس حساب سے ادا کریں گے؟ ریال کے حساب سے یا پاکستان کے روپیے کے حساب سے؟ محمد رفیق سعودی عرب میں جو صدقہ فطر دے رہا ہے جہاں وہ رہتا ہے اس ملک کی کرنسی دیکھی جائے گی اور اس ملک میں آٹے کی ویلیو دیکھی جائے گی. تو اس ملک میں آٹے کی ویلیو دیکھی جائے گی. تو سعودی عرب میں اگر کسی نے صدقہ فطر دینا ہے اور دینا پاکستان میں, خود سعودی عرب میں رہتا ہے, تو وہاں دیکھا جائے گا میرے بھائی 2.25 کلو یا 2.25 کلو آٹا ہے, کیونکہ علماء میں بعض کہتے ہیں 2.25 کلو, بعض کہتے ہیں 2.25 کلو. تو وہاں کا دیکھا جائے گا 2.25 کلو آٹا کتنا ہے, پھر کتنے ریال میں آ رہا ہے, پھر یہاں فون کر دیں بھائی یہاں سعودیہ کے حساب سے اتنے پیسے بنتے ہیں تو پاکستان میں اتنے پیسے ادا کر دو. اعتکاف سے نکلنے والے کو پھول کا ہار پہنانا. اعتکاف کے بعد جب لوگ گھروں کو جاتے ہیں تو لوگ ان کو پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں, اس بارے میں کیا حکم ہے؟ ولی الرحمان. یہ بھی ناپ عجیب سی حرکت ہے, کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے, بس تھوڑی نامناسب سی بچکانہ سی حرکت لگتی ہے. اعتکاف کر کے آ رہا ہے اس کو بس سلام کریں, مبارکباد بھی دے سکتے ہیں بھائی, اللہ آپ کو اللہ نے قبول کیا, اب تشریف رکھیں, بس اپنی نارمل روٹین شروع کریں اور گناہوں سے پاک زندگی گزاریں, اتنا کافی ہے. پھولوں کا ہار پہنانا یہ ناپسندیدہ اور قبیح رسم ہے. میں حرام کی بات نہیں کر رہا, ناپسندیدہ ہے. بہرحال عید سے پہلے نوافل پڑھنا, عید کے دن فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز تک نفل پڑھنا کیسا ہے؟ نبیل اعوان, مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے. فجر پڑھ کے گھر جائیں اور عید کی تیاری کرنا شروع کر دیں. عیدگاہ میں آ کے نوافل پڑھنا صحیح عمل نہیں ہے, جائز عمل نہیں ہے. عید الفطر کتنے دن کی ہے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ایک دن کی ہوتی ہے یا 3 دن کی؟ زوجہ منصور کڑک سے. عید الفطر 1 دن کی ہوتی ہے. عید الاضحیٰ میں قربانی کے ایام 3 ہیں, 3 دن ہیں, اور چوتھا دن اس میں روزہ رکھنا حرام ہے. تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے احکام 4 دنوں تک رہتے ہیں, 3 دن تک قربانی اور چوتھے دن بھی روزہ حرام. اور عید الفطر کا جو حکم ہے وہ 1 ہی دن تک رہتا ہے, کیونکہ 1 ہی دن روزہ حرام ہوتا ہے, اگلے دن روزہ رکھ سکتے ہیں آپ. رمضان کے بعد کیا تبدیلی لائیں؟ رمضان کے بعد زندگی میں کیسے تبدیلی لائیں؟ عبداللہ صاحب لاہور سے. بھائی رمضان میں ہی توبہ کر کے تبدیلی لے آئیں, بات کا انتظار نہ کریں اور توبہ کر لیں. اللہ میں تمام صغائر کبائر گناہوں سے بچنے کا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں. اور جو رمضان میں عبادت کا معمول بنا ہے
تو تھوڑا تھوڑا اس کو پورے سال کنٹینیو رکھیں. جیسے روزوں کی عادت پڑ گئی ہے تو اب ایسا نہیں کہ عید کا چاند نظر آتے ہی روزے بالکل غائب, بلکہ آپ پیر جمعرات کا روزہ رکھیں, ایام بیس کا روزہ رکھیں. اسی طرح رات کو تھوڑے بہت نوافل کا معمول. اعتکاف سے نکلنے والوں کو پھول کا ہار پہنانا. اعتکاف کے بعد جب لوگ گھروں کو جاتے ہیں تو لوگ ان کو پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں, اس بارے میں کیا حکم ہے؟ ولی الرحمان. یہ بھی ناب عجیب سی حرکت ہے, کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے, بس تھوڑی نامناسب سی بچکانا سی حرکت لگتی ہے. اعتکاف کر کے آ رہا ہے اس کو بس سلام کریں, مبارکباد بھی دے سکتے ہیں, بھائی اللہ آپ کو اللہ نے قبول کیا, اب تشریف رکھیں, بس اپنی نارمل روٹین شروع کریں اور گناہوں سے پاک زندگی گزاریں, اتنا کافی ہے. پھولوں کا ہار پہنانا یہ ناپسندیدہ اور قبیح رسم ہے. میں حرام کی بات نہیں کر رہا, ناپسندیدہ ہے. بہرحال شوہر اور بچے الگ الگ ملک میں ہوں تو صدقہ فطر کیسے دیں گے؟ دوسرے ملک میں مقیم افراد اپنی اہلیہ اور بچوں کا صدقہ فطر کس قیمت کے حساب سے دیں گے؟ انور شاہ. میں نے بتایا جو بندہ جہاں رہتا ہے وہ وہاں کی قیمت کے حساب سے دیکھے گا. یہ پورا مسئلہ بھی میں بتا چکا ہوں, چاہے دوسرے ملک میں دے رہا ہو. صدقہ فطر عید کے بعد دے سکتے ہیں کیا؟ صدقہ فطر عید کی نماز تک ادا نہ کریں تو پھر کیا کیا جائے؟ عبد المحیمن پھر عید کے بعد دے دیا جائے, یہ قضا نہیں ہوتا. لیکن افضل یہ ہے کہ صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کر لیا جائے, جتنی جلدی ادا کریں گے اتنا ثواب زیادہ ہے. باقی عید نہیں دیا تو پھر عید کے بعد دے سکتے ہیں. صدقہ فطر کے بغیر کیا روزے قبول نہیں ہوتے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ صدقہ فطر کی فطرانہ کی ادائیگی تک رمضان المبارک کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں؟ حافظ سلیمان. نہیں, میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. صدقہ فطر ایک الگ سے شریعت میں حکم ہے, روزے الگ سے ہیں, تراویح الگ سے, یہ آپس میں ان کا لنک نہیں ہے. تو اس لیے صدقہ فطر کسی نے ادا نہیں کیا تو روزے ہو جائیں گے. لیکن جب پورے رمضان کے روزے رکھ لیے, اتنی ٹینشن والا کام کر لیا, کہتے ہیں نا ہاتھی نکل گیا دم رہ گیا, ہاتھی نکل گیا دم رہ گئی. تو جب رمضان کے اس نے اتنا ٹف حکم جو روزے تھا وہ اتنا ٹف حکم ادا کر لیا, تو 200-250 روپے دینے میں کیا جا رہا ہے اس کا؟ تو دے دے صدقہ فطر بھی, تاکہ پورے رمضان کی جو جتنے بھی شرعی حکام ہیں وہ اس کو یہ پائے تکمیل تک پہنچا دے. تو اتنی مشکل عبادت کر لی اور ایک چھوٹی سی عبادت نہیں ہو رہی, اس سے حیرانگی کی بات ہے. اچھا بھائی, چاند رات میں کیا عبادت کی فضیلت ہے؟ لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات کی شریعت میں کیا فضیلت ہے؟ اسامہ صاحب کراچی سے. اس پر میں مستقل بیان کر چکا ہوں. دیکھیں, عید کی رات, بقرعید اور عید الفطر کی رات کے بارے میں کچھ احادیث ہیں جن میں آتا ہے اس کی رات میں بہت عبادت کی فضیلت ہے, لیکن ان میں سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے, بلکہ انتہا درجے کی ضعیف حدیثیں ہیں. لیکن اب چونکہ کثرت سے ہیں تو بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اتنی ساری حدیثیں درجے حسن تک پہنچ جاتی ہیں, اور دوسری بات یہ کہ فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی چلتی ہیں. تو اس لیے بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ بھئی اس رات میں عبادت کرنی چاہیے, عید کی رات اور بقرعید کی رات میں, یہ فضیلت کی رات ہے. لیکن بعض محققین اس طرف گئے ہیں کہ ایک تو روایتوں میں ذوف بہت زیادہ ہے, دوسرا وہ قیاس کے بھی خلاف ہے. قیاس کے خلاف اس لیے ہیں کہ دیکھیں شریعت کا ایک حکم, شریعت کا ایک مزاج یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اسلام کہتا ہے افطار میں جلدی کرو. کیوں؟ کہ اب روزے کا ٹائم ختم ہو گیا. اسی طرح جیسے ہی چاند نظر آیا تراویح ختم, کیونکہ رمضان کے حکام جو تھے وہ ختم. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھایا کرتے تھے. اس میں یہی حکمت تھی, یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے جب رمضان جاتا ہے تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ جاتا ہے. تو راتوں کی عبادت کی جو فضیلت تھی رمضان کی, رمضان جاتے ہی وہ فضیلت بھی ختم ہو گئی, اور دن میں روزے کی جو فضیلت تھی رمضان جاتے ہی وہ روزے کی فضیلت بھی ختم. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہل کر رہے ہیں. حالانکہ بقرعید میں آپ جلدی نہیں کھاتے تھے, لیکن عید الفطر میں آپ عید سے پہلے کچھ کھاتے تھے. اس میں بڑی حکمت یہی ہے کہ بھائی اب روزہ ختم ہو چکا ہے, اب تو کھانے میں جلدی کرنی ہے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ عید کی جو رات ہے وہ آرام کی رات ہو, اور وہ جو رمضان میں ایک پورا اللہ نے ہم سے عبادت کروائی اور اس کی راتوں کو لوگ لیلۃ القدر میں جاگے اور رمضان کی راتوں کو عبادت کیا, تو وہ عبادت کا ٹائم اب ختم ہو چکا ہے. اب یہ رات ایک نارمل رات کی طرح ہے. تو لہذا اس میں کوئی عبادت کر لے تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اگر کوئی اس نیت سے عبادت کرتا ہے کہ رمضان میں عبادت کا جو میں نے اپنے آپ کو عادی بنایا ہے وہ میں کنٹینیو کروں تاکہ میری عادت نہ چھوٹے, تو اس نیت سے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ اس میں اگر الگ سے عبادت کی کوئی خاص فضیلت وارد جو ہوئی ہے وہ ضعیف ہے اور قیاس کے بھی خلاف ہے. تو اور ویسے بھی آپ خود سوچیں نا کہ اگر رمضان عید کی راتوں کو عبادت کریں گے لوگ, اتنی فضیلت کی رات ہے, تو ظاہر ہے زیادہ جاگیں گے پھر اس میں, تو پھر عید کا دن کیسے منائیں گے؟ یعنی عید تو اسلام میں صبح شروع ہوتی ہے نا, صبح اگر آپ تھکے ہوں گے تو وہ عید کا دن تو آپ کا وہ تھکاوٹ میں گزرے گا پھر. تو یہ سب چیزیں یعنی ایک اشکالات ہوتے ہیں اس قول پر جو کہتے ہیں کہ عیدین کی راتوں میں عبادت کرنی چاہیے. تو اسلام میں دن جو ہے, رات جو ہے وہ دن کے تابع ہوتی ہے. تو روزے کے دن میں, رمضان میں دن میں روزہ, رات اس کے تابع ہے تو رات میں عبادت. اب عید کا دن جب کھانے پینے کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, تو اس کی رات بھی عید کے دن کے تابع ہوگی, تو وہ عبادت کی رات ہوگی نہیں.
لیکن اس نیت سے کے کیسز ہوتے ہیں. ہر آدمی تھوڑی ٹھیے لگا کے بیٹھتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے بھائی تھانے میں جاؤ یا عدالت میں جاؤ یا کوئی حکومت کی طرف سے کوئی نامزد کمیٹی ہو اس کے پاس جاؤ. اچھا بھائی پوری دنیا میں ایک دن رمضان اور عید ہو سکتی ہے. چاند کے اختلاف مطالع کا کہاں تک اعتبار ہے. ایک دوست سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو سب ممالک کے مسلمانوں کو روزہ وغیرہ رکھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. محمد فہد نواز ڈیرہ اسماعیل خان سے. وہ جب رکھنا چاہیے جب پوری دنیا میں ایک خلافت ہو اور وہ خلیفہ نے کہیں سے بھی گواہی لے کے پوری دنیا پہ نافذ کر دی. تو پھر ہے کہ پھر پوری دنیا میں ایک ٹائم پہ رمضان شروع ہوگا اور ایک ٹائم پہ عید ہوگی. لیکن اگر پوری دنیا میں حکومتیں الگ الگ ہیں تو ایک حکومت دوسرے حکم کے فیصلے کی شرعاً پابند نہیں ہے انتظامی چیزوں میں, تو اس میں پھر وہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ بھئی ہم اپنی کمیٹی کو ترجیح دیں گے, یہاں کے نظام کو ترجیح دیں گے. لیکن اگر گورنمنٹ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے یا سارے اسلامی ملک مل کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس معاملے میں ایک کنٹری کو اتھارٹی دے دی ہے, وہ جب فیصلہ کرے گا تو ہم سب پہ نافذ ہوگا, تو پھر سب پہ نافذ ہو جائے گا. جیسے آج اگر ساری دنیا کے اسلامی ممالک مل جائیں اور وہ فیصلہ کریں تمام ملکوں کے سربراہ کہ بھئی سعودی حکومت جس دن روزے کا اعلان کرے گی تو وہ اعلان ہمارے لیے بھی ہوگا اور ہم اس کو نافذ العمل سمجھیں گے, اور سعودی حکومت جس دن عید کا اعلان کرے گی تو ہم شرعاً ہم پر بھی حجت ہوگا. تو اگر سارے ملکوں کے کنٹریز یہ فیصلہ کر لیں تو پھر پوری دنیا میں ایک عید ہو جائے گی اور ایک رمضان ہو جائے گا اور بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن جب تک گورنمنٹ یہ فیصلہ نہیں کرتی تو اپنے طور پر کسی کے لیے یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کنٹری میں 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنائے اور وہ کہے کہ نہیں جی میں کسی اور کنٹری کے حساب سے چلوں گا یا کسی اور ملک کی گواہی کے حساب سے چلوں گا. یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اچھا بھائی چاند رات میں کیا عبادت کی فضیلت ہے؟ لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات کی شریعت میں کیا فضیلت ہے؟ اسامہ صاحب کراچی سے. اس پر میں مستقل بیان کر چکا ہوں. دیکھیں عید کی رات بقرعید اور عید الفطر کی رات کے بارے میں کچھ احادیث ہیں جن میں آتا ہے اس کی رات میں بہت عبادت کی فضیلت ہے, لیکن ان میں سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ انتہا درجے کی ضعیف حدیثیں ہیں. لیکن اب چونکہ کثرت سے ہیں تو بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اتنی ساری حدیثیں درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں, اور دوسری بات یہ کہ فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی چلتی ہیں, تو اس لیے بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ بھئی اس رات میں عبادت کرنی چاہیے. عید کی رات اور بقرعید کی رات میں یہ فضیلت کی رات ہے. لیکن بعض محققین اس طرف گئے ہیں کہ ایک تو روایتوں میں ذوف بہت زیادہ ہے, دوسرا وہ قیاس کے بھی خلاف ہے. قیاس کے خلاف اس لیے ہے کہ دیکھیں شریعت کا ایک حکم, شریعت کا ایک مزاج یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اسلام کہتا ہے افطار میں جلدی کرو. کیوں؟ کہ اب روزے کا ٹائم ختم ہو گیا. اسی طرح جیسے ہی چاند نظر آیا تراویح ختم, کیونکہ رمضان کے حکام جو تھے وہ ختم. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھایا کرتے تھے. اس میں یہی حکمت تھی, یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے جب رمضان جاتا ہے تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ جاتا ہے. تو راتوں کی عبادت کی جو فضیلت تھی رمضان کی, رمضان جاتے ہی وہ فضیلت بھی ختم ہو گئی, اور دن میں روزے کی جو فضیلت تھی رمضان جاتے ہی وہ روزے کی فضیلت بھی ختم. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہل کر رہے ہیں. حالانکہ بقرعید میں آپ جلدی نہیں کھاتے تھے, لیکن عید الفطر میں آپ عید سے پہلے کچھ کھاتے تھے. اس میں بڑی حکمت یہی ہے کہ بھائی اب روزہ ختم ہو چکا ہے, اب تو کھانے میں جلدی کرنی ہے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ عید کی جو رات ہے وہ آرام کی رات ہو, اور وہ جو رمضان میں ایک پورا اللہ نے ہم سے عبادت کروائی اور اس کی راتوں کو لوگ لیلۃ القدر میں جاگے اور رمضان کی راتوں کو عبادت کیا, تو وہ عبادت کا ٹائم اب ختم ہو چکا ہے. اب یہ رات ایک نارمل رات کی طرح ہے, تو لہذا اس میں کوئی عبادت کر لے تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اگر کوئی اس نیت سے عبادت کرتا ہے کہ رمضان میں عبادت کا جو میں نے اپنے آپ کو عادی بنایا ہے وہ میں کنٹینیو کروں تاکہ میری عادت نہ چھوٹے, تو اس نیت سے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ اس میں اگر الگ سے عبادت کی کوئی خاص فضیلت وارد جو ہوئی ہے وہ ضعیف ہے اور قیاس کے بھی خلاف ہے. تو اور ویسے بھی آپ خود سوچیں نا کہ اگر رمضان عید کی راتوں کو عبادت کریں گے لوگ, اتنی فضیلت کی رات ہے تو ظاہر ہے زیادہ جاگیں گے پھر اس میں, تو پھر عید کا دن کیسے منائیں گے؟ یعنی عید تو اسلام میں صبح شروع ہوتی ہے نا, صبح اگر آپ تھکے ہوں گے تو وہ عید کا دن تو آپ کا وہ تھکاوٹ میں گزرے گا پھر. تو یہ سب چیزیں کہ یعنی ایک اشکالات ہوتے ہیں اس قول پر جو کہتے ہیں کہ عیدین کی راتوں میں عبادت کرنی چاہیے. تو اسلام میں دن جو ہے, رات جو ہے وہ دن کے تابع ہوتی ہے. تو روزے کے دن میں, رمضان میں دن میں روزہ, رات اس کے تابع ہے تو رات میں عبادت. اب عید کا دن جب کھانے پینے کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, تو اس کی رات بھی عید کے دن کے تابع ہوگی, تو وہ عبادت کی رات ہوگی نہیں. لیکن اس نیت سے عبادت کوئی کر لے کہ میں نے رمضان میں جو تہجد کی عادت ڈالی ہے وہ عادت مجھ سے چھوٹے نہیں,
تو اس نیت سے اگر کوئی رات کو عبادت کرتا ہے تو نہ صرف جائز بلکہ ثواب ہے. تو پھر اس میں عید کی رات نہیں، پھر اگلے دن بھی کرے، اگلے دن بھی کرے، تاکہ یہ عادت جو اس کو عبادت کی پڑی ہے کنٹینیو رہے. تو کنٹینیو رکھنے کے لیے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ عیدین کی رات میں الگ سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے. بہرحال دوسری طرف بھی علماء ہیں، تو جب علماء میں اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے میں تو جس عالم کی بات، جس پہ زیادہ اعتماد ہو اس کی بات کو لے لینا چاہیے، دوسرے پہ رد نہیں کرنا چاہیے. کیا چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کیا چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ شمس الحق راول پنڈی سے. میرے علم میں نہیں ہے کہ الگ سے کوئی فضیلت ہو چاند رات میں دعاؤں کی قبولیت کی. باقی اللہ نے دعا قبول کرنے پر کوئی ٹائم نہیں متعین کیا، جب چاہیں دعا کریں، لیکن اس کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے میرے علم میں. اگر کسی کے پاس کوئی حدیث ہو، ظاہر ہے ہم ایسا علم کا دعویٰ تو نہیں کرتے کہ ہر کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے سب کچھ. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے میں کوئی بات کہتا ہوں تو لوگ حوالہ بھیج دیتے ہیں تو میں رجوع کر لیتا ہوں. تو میرے علم میں اب تک تو ٹوٹی پھوٹی ہم نے تحقیق کی ہے، کوئی ایسی روایت مجھے ملی نہیں ہے جس میں یہ آتا ہو کہ چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اگر کسی کے علم میں ہو تو کائنڈلی وہ حدیث کا ریفرنس بھیج دیجیے گا. فوتگی والے گھر میں پہلی عید کیسے منائیں؟ جس کے گھر میت ہو اور پہلی عید آ جائے تو کیا حکم ہے؟ یعنی کیا رشتہ داروں کا عید میں تعزیت کے لیے آنا، رونا دھونا اور اس طرح فیملی والوں کا نئے کپڑے نہ بنانا، یہ کیا حکم ہے؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے. ان کے لیے بھی عید ایسے ہی ہے جیسے دوسروں کے لیے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کو غم ہوتا ہے اور عید کے دن اگر ان کے آنسو نکل جائیں اپنے پیاروں کو یاد کر کے، اپنے مرحومین کو یاد کر کے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ غیر اختیاری چیز ہے. لیکن عید والے دن باقاعدہ غم منانا اور یہ کہنا کہ یہ نئے کپڑے نہیں سلوائیں گے اور سب رونے دھونے کی نیت سے ان کے گھر جمع ہو جائیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ویسے جمع ہو جائے کہ ان بیچاروں کو ایک غم پہنچا تھا تو آج ہم ان کی عید کی خوشیوں میں شریک ہو کے تھوڑا غم ہلکا کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں. غم منانے کے لیے جانا جائز نہیں ہے، غم ہلکا کرنے کے لیے جانا ان کے گھر میں جائز ہے. عیدی دینے کی شرعی حیثیت، عید کے دن بچوں کو جو پیسے دیتے ہیں اس عیدی کے نام پہ، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ صدام حسین کشمیر سے. بھائی بچوں کو اگر عیدی نہیں دیں گے تو بچوں کی عید کہاں سے ہوگی؟ تھوڑا بہت تو اتنا بھی آپ مشکل نہ بنائیں میرے بھائی دین کو. تو بچوں کو تو خوشی ہی عید میں اسی کی ہوتی ہے. ہاں اس کو بہت زیادہ اتنی بھاری بھاری رقمیں اب لوگوں نے باندھ لی ہیں جس پہ بندے کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ یار میرے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں اور بچے سارا میری جائیدادیں پی جائیں گے عیدی میں. تو ہلکا رکھنا چاہیے. تو اپنے بچوں کو یا اپنے قریبی رشتہ داروں کو تھوڑے بہت پیسے دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن وہی بات ہے کہ انسان پہ اس کی طاقت سے زیادہ گنجائش سے زیادہ بوجھ ڈالنا یہ بہرحال حرام ہے. اگر کہیں اتنا زیادہ یہ رسم جڑ پکڑ گئی ہے کہ آپ کی بوجھ بننے لگی ہے تو پھر اس کو ختم کر دینا چاہیے. عید میں گلے ملنا کیسا؟ عید کی نماز کے بعد گلے ملنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کیا ایک بار ملنا ہے یا 3 بار؟ افضل راجہ، عید کے دن گلے ملنا سنت سے ثابت نہیں ہے، اس رسم کو ترک کر دینا چاہیے. اس کی وجہ سے بہت ٹینشن ہونے لگی ہے، عید منانا مشکل ہو جاتا ہے. بندہ نکلا اور بہت ہزاروں کا مجمع آگے کھڑا ہوا ہے، امام صاحب سے عید ملیں گے تو امام صاحب دنیا میں کسی سے ملنے کے لائق نہیں رہتے. تو اس لیے جو چیز شریعت میں نہیں ہے اس کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے. بس مصافہ کر لیں، عید مبارک کہہ دیں، دعائیں دے دیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. میں نے تو دیکھا اب لوگ راستے بدل رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ تو 3 دفعہ گلے مل رہے ہوتے ہیں، وہ تو بہت ہی ٹینشن میں ہوتے ہیں. اب آپ گلی میں جا رہے ہو، آگے سے 10 آدمی آ رہے ہیں، او بھائی آدمی کہتا ہے ہر ایک سے 3 دفعہ ملو، تو 10 کو 3 سے ضرب دیں 30 دفعہ. تو 30 دفعہ جب آپ اس سے گلے ملے، پھر آگے 5 آدمی آ رہے ہیں تو 5 یا 15 وہ ہو گئے. پھر تو تھوڑے یعنی ایک اتنی ٹینشن ہوتی ہے، آدمی کہتا ہے یار میں اگر گلا گھر میں رکھ کے آتا یا اس کی عید ملنے کے لیے کوئی الگ سے گلا بنوا لیتا تو زیادہ اچھا ہوتا. تو جو شریعت میں نہیں ہے وہ نہ کریں، اپنے اوپر خامخواہ کی پابندیاں نہ لگوائیں. تو اس لیے لوگ راستہ بدل دیتے ہیں. میں نے دیکھا بھائی وہاں سے پورا جتھا آ رہا ہے دوستوں کا، بھائی ادھر سے ٹن مار، بھائی یہاں سے نکل. تو اتنی ٹینشن. تو اس لیے جو ہلکا شریعت نے جس کام کو ہلکا رکھا ہے اس کو ہلکا ہی رہنے دے. تو مسافہ کر لیں، عید مبارک کہہ دیں. وہ بھی مسافہ بھی جب کریں جب آمنا سامنا ہو جائے. نہیں ہوتا تو اسپیشل وہ عید کے لیے مسافہ کرنے بندے کے پاس جا رہے، یہ بھی ٹھیک نہیں. بس اپنے قریبی رشتہ داروں سے مل لیا کرے. اچھا بھائی، عورت گھر پر عید کی نماز کیا پڑھ سکتی ہے؟ کیا عورت گھر پر عید کی نماز پڑھنی چاہیے؟ اگر ہاں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تہذیب انور اتر پردیش. نہیں جی، عورت عید کی نماز گھر پہ نہیں پڑھ سکتی. عید کی نماز اگر پڑھنی ہو تو عیدگاہ میں جہاں بھی جماعت ہو رہی ہے وہاں شرکت کرنا ضروری ہے. عید کی مبارکباد دینا کیسے؟ عید کی مبارکباد دینا کیسے؟ وسیم احمد، اچھی بات ہے، دعا ہے مبارک کا مطلب اللہ اس دن کو آپ کے لیے برکت والا کرے. تو یہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں.
जुमातुल वदा और ईद में नया लिबास पहनना, रमजानुल मुबारक में जुमातुल वदा और ईदैन में नया लिबास पहनने की क्या शरई हैसियत है? मर्द और औरत दोनों के बारे में हुक्म बता दें। हफ्सा नूर। देखें, अलग से हदीस में ये तो नहीं है कि नया लिबास पहनो, लेकिन ये हदीस में आता है जुम्मे के दिन भी और ईद के दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन लिबास पहनते थे। तो अगर कोई बेहतरीन लिबास के लिए नया लिबास सिलवा लेते हैं तो इसमें भी कोई हरज नहीं है, बल्कि इस जमाने में ईद की बात कर रहा हूं, जुम्मतुल वदा की नहीं। तो ईद के दिन नया लिबास सिलवा लेना चाहिए, क्योंकि शायर इस्लाम में से हम जरा दरसी बातों पे नए नए कपड़े सिलवा रहे होते हैं। किसी की शादी में जाना है, खतने तक में जाने के लिए कपड़े सिलवा रहे हैं आजकल लोग। तो ईद तो शायर इस्लाम में से अल्लाह ने हमें ये दिन दिया है खुशी मनाने के लिए। तो इसमें अगर किसी को अल्लाह ने वुसअत दी है तो अफजल और बेहतर यही है कि वो प्रॉपर नए कपड़े सिलवाए और अच्छी क्वालिटी के कपड़े सिलवाए। और इसमें मर्द और औरतें बराबर हैं, खवातीन को भी चाहिए, मर्दों को भी चाहिए। बाकी जुम्मतुल वदा के दिन अच्छे कपड़े पहनना जुमा होने की वजह से तो ठीक है, लेकिन जुम्मतुल वदा की अलग सी कोई फजीलत नहीं है। तो इसलिए उस दिन आप जैसे जुम्मे को कपड़े पहनते हैं, चाहे नए पहनते हैं या पुराने इस्त्री करके धो धा के नया बना लेते हैं, तो आम जुम्मों का जो हुक्म है जुम्मतुल वदा का भी वही हुक्म है, उसमें अलग से नए कपड़े पहनने की कोई फजीलत नहीं है। खत्मे तरावी पर मिठाई बांटना, खाना खिलाना, मसाजिद में खत्मे तरावी के नाम पर बिरयानी या शीरीनी बांटना कैसा है? आबिद महमूद। बहुत बुरी और नापसंदीदा रस्म है, बचकाना रस्म है एक किस्म की। खासतौर में मिठाई और लड्डू बांटना तो बहुत ही बचकाना, जैसे बालूशाही बट रही है, जैसे पता नहीं क्या किया तुमने, बचकाना हरकत है, कबीह रस्म है, इसको छोड़ देना चाहिए, इसकी हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। बाहर मुल्क वाले सदका फितर किस हिसाब से देंगे? हम सऊदी अरब में काम करते हैं, पाकिस्तान में हमारे घर वाले हमारी तरफ से सदका फितर अदा करें तो किस हिसाब से अदा करेंगे? रियाल के हिसाब से या पाकिस्तान के रुपये के हिसाब से? मोहम्मद रफीक सऊदी अरब में जो सदका फितर दे रहा है, जहां वो रहता है उस मुल्क की करेंसी देखी जाएगी और उस मुल्क में आटे की वैल्यू देखी जाएगी। तो उस मुल्क में आटे की वैल्यू देखी जाएगी। तो सऊदी अरब में अगर किसी ने सदका फितर देना है और देना पाकिस्तान में है, खुद सऊदी अरब में रहता है, तो वहां देखा जाएगा मेरे भाई 2.25 किलो या 2.25 किलो आटा है, जो कि उलमा में बास कहते हैं 2.25 किलो, बास कहते हैं 2.25 किलो। तो वहां का देखा जाएगा 2.25 किलो आटा कितना है, फिर कितने रियाल में आ रहा है, फिर यहाँ फोन कर दें भाई यहाँ सऊदी के हिसाब से इतने पैसे बनते हैं तो पाकिस्तान में इतने पैसे अदा कर दो। एतकाफ से निकलने वाले को फूल का हार पहनाना। एतकाफ के बाद जब लोग घरों को जाते हैं तो लोग इनको फूलों के हार डालते हैं, इस बारे में क्या हुक्म है? वलीउर रहमान। ये भी ना अजीब सी हरकत है, कोई हलाल हराम का मसला नहीं है, बस थोड़ी नामुनासिब सी बचकाना सी हरकत लगती है। तकाफ करके आ रहा है उसको बस सलाम करें, मुबारकबाद भी दे सकते हैं, भाई अल्लाह ने कबूल किया, अब तशरीफ रखें, बस अपनी नॉर्मल रूटीन शुरू करें और गुनाहों से पाक जिंदगी गुजारें, इतना काफी है। फूलों का हार पहनाना ये नापसंदीदा और कबीह रस्म है। मैं हराम की बात नहीं कर रहा, नापसंदीदा है। बहरहाल ईद से पहले नवाफिल पढ़ना, ईद के दिन फजर की नमाज के बाद ईद की नमाज तक नफल पढ़ना कैसा है? नबील आवान मकरू नापसंदीदा अमल है। फजर पढ़ के घर जाएं और ईद की तैयारी करना शुरू कर दें। ईदगाह में आके नवाफिल पढ़ना सही अमल नहीं है, जायज अमल नहीं है। ईद उल फितर कितने दिन की है? ईद उल फितर और ईद उल अजहा एक दिन की होती है या 3 दिन की? ज़ौजा मंसूर कड़क से ईद उल फितर 1 दिन की होती है। ईद उल अजहा में कुर्बानी के अयाम 3 है, 3 दिन है और चौथा दिन उसमें रोजा रखना हराम है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि ईद उल अजहा के अहकाम 4 दिनों तक रहते हैं, 3 दिन तक कुर्बानी और चौथे दिन भी रोजा हराम। और ईद उल फितर का जो हुक्म है वो 1 ही दिन तक रहता है, क्योंकि 1 ही दिन रोजा हराम होता है, अगले दिन रोजा रख सकते हैं आप। रमजान के बाद क्या तब्दीली लाए? रमजान के बाद जिंदगी में कैसे तब्दीली लाएं? अब्दुल्ला साहब लाहौर से, भाई रमजान में ही तौबा करके तब्दीली ले आए, बात का इंतजार ना करें और तौबा कर ले। अल्लाह में तमाम सगायर कबायर गुनाहों से बचने का तुझसे वादा करता हूं। और जो रमजान में इबादत का मामूल बना है तो थोड़ा थोड़ा उसको पूरे साल कंटिन्यू रखें। जैसे रोजों की आदत पड़ गई है तो अब ऐसा नहीं कि ईद का चांद नजर आते ही रोजे बिल्कुल गायब, बल्कि आप पीर जुमेरात का रोजा रखें, अय्याम बीस का रोजा रखें। इसी तरह रात को थोड़े बहुत नवाफिल का मामूल। लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कैसे बचाया इस अमल से। आगे जो जितने अंबिया के मुख्तसर वाकयात है ना, उनमें जो पैगाम कुरान देना चाह रहा है वो है दुआ की फजीलत। वो क्या है? दुआ की फजीलत। तभी कुरान कहता है वनूहन इज़ नादा मिन क़ब्लु, नूह ने भी हमें पुकारा। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल दावत दे रहे हैं और कौम के ईमान की कोई उम्मीद नहीं है और धमकियों पे धमकियां। तो नाकामी के नक्शों में नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा। कुरान कहता है फस्तजबना लहू, हमने नूह की पुकार को कबूल किया। आज बहुत से लोग कहते हैं हम दुआएं मांगते हैं कबूल नहीं होती। भाई कबूल होती है उस टाइम पे जिस टाइम पे अल्लाह चाहेगा। ये छोड़ दो कि कबूल हो रही है कि नहीं हो रही,
کتنے لوگ کہتے ہیں فلسطین کے لیے کب سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں, حرم میں بھی مانگی جا رہی ہیں دعائیں. ایک تو ہمارے یہاں پروپیگنڈا بہت ہے, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں فلسطین کے لیے حرم میں دعا نہیں مانگی جا رہی, بک گئے ائمہ حرم. میں جب ابھی عمرہ کرنے گیا تو پہلی تراویح میں ہی فلسطین کے لیے دعا مانگی ہے انہوں نے. سوشل میڈیا بہت بڑا عذاب ہے, میں آپ کو بتاؤں. اتنی دجال کے آنے کی ہمیں بالکل ضرورت ہے ہی نہیں. جو لمبا پھینکتے رہو نا, بس پھینکتے رہو. میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے جب تک کوئی چیز اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو نا تبصرہ ہی نہیں کرو. جو اٹھا کے فیس بک پہ جس کا جو ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے نکال کے. میں پہلا دن تراویح کا تھا, اسی میں پہلے دن ہی فلسطین کے مظلوموں کے لیے وہ جو تراویح میں دعا وتر میں دعا مانگتے ہیں پہلے دن ہی دعا مانگی. میں نے کہا لو بھائی, ابھی ہم کل کلپ دیکھ رہے تھے کہ دعائیں فلسطین کو لیے دعا نہیں مانگی جا رہی. تو جو کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں لوگ کہتے ہیں اتنے عرصے سے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی. اس چکر میں بہت سے لوگ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ مت کرو. بنی اسرائیل کتنے عرصے سے دعا مانگ رہے تھے, پھر اللہ نے موسیٰ کو بھیجا, کلیم اللہ کو. پھر موسیٰ کے آنے کے بعد حضرت موسیٰ نے بھی دعائیں مانگی ہوں گی راتوں کو اٹھ کے. بنی اسرائیل نے اور مانگی ہوں گی, لیکن ظلم کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے. تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہے بھائی؟ یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ظلم, تیرے آنے کے بعد بھی ظلم, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں, بہت مزہ آتا ہے مجھے اس آیت کے پڑھنے میں. بنی اسرائیل نا بڑی قسم پرسی سے حضرت موسیٰ کے پاس آئے. یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا, اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں تھے. ومن بعد ما جئتنا, تو نجات دہندہ بن کے آیا ہے, لیکن تیرے آنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. مطلب کہ ہم تو دعائیں مانگ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا. موسیٰ نے جواب میں کیا کہا, یا قوم ان الارض للہ استعینوا باللہ واصبروا. دیکھو اللہ سے مدد مانگتے رہو جیسے اب مانگ رہے ہو, اور صبر بھی کرتے رہو ساتھ ساتھ. دعا صبر کے بغیر نہیں ہوتی. یا قوم استعینوا باللہ واصبروا, اے میری قوم اللہ سے دعائیں مانگتے رہو اور صبر کرتے رہو. آگے دلیل کتنی شاندار دی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ کام تو ہم پہلے سے کر رہے ہیں نا, ریزلٹ تو کوئی آؤٹ ہو نہیں رہا. آپ تو وہی کام کا حکم دے رہے ہو جو ہم پہلے سے کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی, آپ کہہ دعا کب مانگو, مانگ رہے ہیں پہلے سے. اس اشکال کا موسیٰ نے جو جواب دیا علیہ السلام نے, ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی, اے میری قوم زمین فرعون کی نہیں ہے, یہ گریوی میں فرعون کو ملی ہوئی ہے. زمین کا بادشاہ کون ہے, اللہ ہے. تو جب اللہ ہے وہ جب چاہے گا سیکنڈوں میں چھین لے گا اس سے, وہ نہیں چھین رہا, اس میں کوئی حکمت ہے. تو جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو, جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو. ہمارا کام ہے بھکاریوں کی طرح, اس کا کام ہے زمین چھیننا, ہم اپنا کام کریں گے اور وہ اس کو اس کا کام کرنے دو, کیونکہ مالک وہ ہے, جب چاہے گا سیکنڈوں میں چھین لے گا. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ, وہ اللہ جس کو چاہتا ہے زمین کا مالک بنا دیتا ہے. آج فرعون کو بنایا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقی مالک فرعون ہے. حقیقی مالک فرعون ہوتا پھر ہم مایوس ہوتے نا. حقیقی مالک کون ہے زمین کا, اللہ ہے. تو ہمیں مایوسی کی کیا ضرورت ہے بھائی, وہ نہیں چھین رہا, کوئی حکمت ہے, ہمیں آزما رہا ہے. وہ جب چاہے گا 2 منٹ میں چھین کے ہمارے حوالے کر دے گا. تبھی تو کیسے 2 منٹ میں چھینا کہ نہیں چھینا, آخری دم تک, جب تک وہ پانی کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے نا اور فرعون کا لشکر آ رہا تھا, اس وقت تک فرعون یہ سمجھ رہا تھا زمین کا وارث کون ہے, میں ہوں. مصر کا مالک کون ہے, میں ہوں. پھر جب پانی میں راستے بنے, بنی اسرائیل پار ہو کے گزر گئے, اس وقت بھی فرعون بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ مصر کا مالک کون ہے, بولو میں ہوں. جیسے آج اسرائیل سمجھ رہا ہے کہ بیت فلسطین کا مالک کون ہے, اسرائیل ہے. فرعون تو اس سے بڑے پاورفل تھا, وہ بھی آخری اینڈ تک یہی سمجھتا رہا کہ زمین کا مالک کون ہے, میں ہوں. راستے بن گئے, اس وقت بھی فرعون سمجھ رہا تھا مصر کا مالک کون ہے, میں ہوں. بنی اسرائیل بھی یہ سمجھ رہے تھے, حضرت موسیٰ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ فی الحال زمین کا مالک کون ہے, فرعون. چند سیکنڈوں کے اندر کام ہوا ہے. جب فرعون نے پانی میں اپنے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا انہی راستوں میں جو بنی اسرائیل کے لیے بنے تھے, اور جب آخری آدمی جب تک داخل نہیں ہوا نا اس پانی میں, اس وقت تک بھی بنی اسرائیل یہ سمجھ رہے تھے کہ مصر کا مالک کون ہے, فرعون. ان کو کیا خبر تھی کہ یہ ڈوبے گا یہاں پہ. اللہ نے موسیٰ کو صرف یہ بتایا تھا کہ سمندر پہ لاٹھی مارو,